چلیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد. اس سے پہلے کے حلقے میں جو باتیں چل رہی تھیں وہی باتیں مزید آگے ہمیں اس حلقے میں بڑھانا ہے. اور جو بات چل رہی تھی وہ یہ تھی کہ اہل سنت اور اہل الحدیث کو، اہل الاثر کو، سلفیوں کو لوگ مختلف انداز کے طعنے دیتے ہیں. انہیں حشویہ کہتے ہیں، مجسمہ کہتے ہیں. تو حشویہ اور مجسمہ کا تذکرہ آیا کہ حشویہ کون ہے، مجسمہ کون ہے، اور کیوں یہ طعنے آج یہ ہمیں دیتے ہیں. جو آج طعنے ہمیں دے رہے ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ پرانے دور میں ہمارے اسلاف کو بھی حشویہ کہا گیا، ایسے مجسمہ کہا گیا. مختلف انداز کے طعنے، مختلف انداز کے برے القاب انہیں دیے گئے. تو آج اس دور میں بھی اگر ہمیں کوئی کسی کا ایجنٹ کہتا ہے، متشدد کہتا ہے، انتہا پسند کہتا ہے، یا کوئی کسی کی تملق اور چاپلوسی کرنے والا کہتا ہے، تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. ہمیشہ اہل الحدیث کو اس طرح کا الزام دیا جاتا رہا ہے. اس کے بعد دیکھیے صفحہ نمبر 190 کے بعد 91 پر خلاصہ کلام. خلاصہ کلام یہ ہے کہ بدعتیوں کا یہی وتیرہ ہے، بدعتیوں کا یہی طور طریقہ ہے. کیا؟ اہل الحدیث والاثر پر طعن و تشنیع اور ان کے عیب جوئی کرنا. اہل بدعت کا ہمیشہ سے یہ شیوا رہا ہے کہ وہ اہل الحدیث کو مختلف طعن و تشنیع سے یاد کرتے ہیں. اچھا، اس کے بعد یہ تو ہو گئی بات، یہ حاشیہ نمبر 1، 2 اور 3 کی بات ہو گئی. ہمارے لیے اب یہ ہمارے سامنے اب صفحہ نمبر 192 پر ہے نا، ہم یہ باتیں پڑھ لیں، پھر اس کے بعد اس کا ہے نا یہ پڑھتے ہیں کہ نیچے حاشیے میں کیا لکھا ہوا ہے. کہتے ہیں لہذا اس فرقہ واریت کا بنیادی سبب اس ملک کے علماء کو چھوڑ کر کچھ ایسے مشکوک یا گمراہ گر لوگوں سے افکار و نظریات اور دعوتی مناہج کا حصول ہے جو اس ملک میں امن و استقرار، تحکیم شریعت اور دیگر نعمتوں کا خاتمہ چاہتے ہیں جن میں ہم اس ملک میں جی رہے ہیں، جو دیگر ممالک میں ناپید ہیں. سمجھنے کی بات ہے، بات کیا چل رہی تھی. پہلے والے حلقے میں یہ بات آئی تھی کہ لوگ اپنے علماء سے جڑے ہوئے تھے تو کوئی بھی مسئلہ انحراف کا نہیں تھا. باہر کے افکار و نظریات آئے، کتابیں آئیں، میگزینیں آئیں تو لوگوں کے اندر انحراف پیدا ہونا شروع ہو گیا. اس لیے اس فرقہ واریت یعنی جو سعودیہ کے اندر فرقے بن گئے، یعنی الگ الگ فرقوں کے پیچھے لوگ جو چلنے لگے، اندر کوئی فرقے کی پرمیشن نہیں ہے، کسی کی مطلب کوئی سرگرمی آفیشیل ہو اس کی اجازت بالکل نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود جو فرقہ واریت کی سوچ جو بن گئی، کچھ نوجوان اس کے ساتھ، کچھ نوجوان اس کے ساتھ، کچھ اس فکر کے، کچھ اس فکر کے، یہ جو فرقہ واریت ہے، کہتے ہیں اس کا سبب، بنیادی سبب اس ملک کے علماء کو چھوڑ کر، اس ملک کے علماء کو چھوڑ کر کچھ ایسے مشکوک اور گمراہ کرنے والے لوگوں. مشکوک یعنی جس کا منہج صحیح پتہ، اس کے منہج کا صحیح پتہ نہیں ہے، مشکوک ہیں، ڈاؤٹ فل لوگ ہیں. ایسے ہی گمراہ کرنے والے لوگ، ان سے افکار و نظریات اور دعوتی مناہج کا حصول ہے. یہ فرقہ بندی کیوں آئی سعودی عرب کے اندر؟ اس وجہ سے آئی ہے. کیوں؟ اس ملک کے علماء کو لوگوں نے چھوڑا، اس ملک کے علماء کو لوگوں نے چھوڑا. اب وہیں پر علامہ ابن باز ہیں، علامہ ابن عثیمین ہیں، شیخ صالح فوزان ہیں، صالح اللحیدان ہیں، عبداللہ المطلق ہیں اور دیگر علماء ہیں. ان علماء کو چھوڑ کر کے اب ہم ڈھونڈتے ہیں کہ وہ مصر کے فلاں کو سنیں گے، کویت کے فلاں کو سنیں گے، اس ملک کے فلاں کو سنیں گے. یہ جو مسئلہ پیدا ہوا نا نوجوانوں کے اندر، اس کی وجہ سے انحرافات پیدا ہوئے. تو افکار و نظریات اور دعوتی مناہج، جب لوگوں نے علماء سعودیہ کو چھوڑ کر کے باہر کے علماء کو، مشکوک علماء کو اور ان کی گمراہ کرنے والے علماء کو جب سننے لگے، تب جا کر کے یہ انحراف پیدا ہوا ہے. اچھا،
ایک بات تو ابھی اس میں جو حاشیے ہیں وہ ابھی ہم پڑھنے والے ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی، اس سے پہلے ہے نا یہ بات کم سے کم پیراگراف سن لیجئے تاکہ بات واضح ہو جائے۔ شیخ کہتے ہیں یہ جو مشکوک لوگ ہیں، ڈاؤٹ فل لوگ، یا جو گمراہ کرنے والے لوگ ہیں، سعودی عرب کے علماء کے باہر کے لوگ علماء، ان لوگوں سے علم حاصل کرنے کی وجہ سے، ان کا منہج، ان کی فکر قبول کرنے کی وجہ سے انحراف پیدا ہوا ہے۔ ان لوگوں کا مقصد کیا ہے؟ یہ ان لوگوں کا جو گمراہ کرنے والے ہیں باہر کے لوگ یا مشکوک لوگ ہیں، ان لوگوں کا مقصد کیا ہے؟ مقصد کہہ رہے ہیں اس ملک میں جو امن پایا جاتا ہے، سعودی عرب میں جو استقرار ہے، ایک دم شانت ٹھہراؤ کا ماحول ہے، کوئی جنگ نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی اتھل پتھل نہیں، ایسے ہی شریعت کی تحکیم، یعنی وہاں شریعت کا حکم نافذ ہے، شریعت کے فیصلے وہاں پر ہوتے ہیں۔ یہ جو ساری خصوصیات ہیں سعودی عرب کی اور دیگر بہت ساری نعمتیں ہیں، ان سب نعمتوں کا یہ خاتمہ کرنا چاہتے ہیں۔ سعودی عرب کی ان نعمتوں کا شریعت کے مطابق فیصلہ کیا جانا، ایسے ہی وہاں امن ہے، سکون ہے، استقرار ہے، شانتی ہے، اس پورے ماحول کو تہس نہس کرنا چاہتے ہیں یہ لوگ۔ اسی لیے اپنی رائے، اپنے افکار، اپنے نظریات اور اپنے عقیدے سعودی عرب کے اندر پھیلانا چاہتے ہیں، اور ہمارے نوجوان اسی لیے بہک گئے ہیں کیونکہ ان کے پیچھے چلنے لگے، ان کی باتوں کو سننے لگے۔ یہ جو نعمتیں ہم اس ملک میں جن نعمتوں میں ہم جی رہے ہیں، یہ نعمتیں یہ ختم کرنا چاہتے ہیں، اور دوسرے ملکوں میں یہ نعمتیں نہیں پائی جاتی ہیں۔ بتائیے سعودی عرب میں جو نعمتیں دنیا کسی ملک میں ہیں، عجیب و غریب امن ہے، سکون ہے، ایک عقیدہ، ایک ایمان، آپ کو کہیں خوف نہیں، کہیں ڈر نہیں، پرسکون ماحول میں آپ زندگی گزارتے ہیں۔ کہتے ہیں ان کی دیرینہ خواہش ہے، یعنی بہت پہلے سے ان کی خواہش ہے، پرانی خواہش ہے کہ ہمیں فرقوں میں بانٹ دیں۔ یہ مشکوک لوگ، ڈاؤٹ فل لوگ، اور ایسے ہی باطل افکار و نظریات رکھنے والے اور ایسے ہی گمراہ کرنے والے، ان لوگوں کا کیا سوچنا ہے؟ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں فرقوں میں بانٹ دیں۔ سعودیہ میں کوئی فرقہ نہیں، سب اللہ کی کتاب، نبی کی سنت، صحابہ کے طریقے پر چلنے والے، اسی پر ملک قائم ہوا، اسی پر علماء کام کرتے ہیں، اسی پر ساری منسٹریاں کام کرتی ہیں۔ لیکن ان لوگوں کی سوچ کیا ہے کہ اس ملک کو بانٹیں، اس کے اندر بھی فرقے بن جائیں، اس میں بھی وہی، وہاں کچھ تبلیغی ہیں، کچھ اخوانی ہیں، کچھ صوفی ہیں، کچھ خارجی ہیں، کچھ رافضی ہیں، اس طرح سے اس ملک کو بھی بانٹنا چاہتے ہیں۔ ہمارے نوجوانوں کو اچک لیں، کیا چاہتے ہیں؟ ہمارے نوجوانوں کو اچک لیں اور ہمارے علماء سے اعتماد ختم کر دیں۔ عوام کا اعتماد، نوجوانوں کا اعتماد علماء پر نہ رہے، بلکہ وہ ان کا اعتماد ختم کر دیں۔ اپنے علماء کی کوئی قیمت نہیں، فلاں کو سننا ہے، فلاں کو، ان علماء پر کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اچھا، اور ایسی صورت میں بڑے ناگفتہ بہ حالات پیدا ہو جائیں گے، یعنی بہت ایسے حالات پیدا ہو جائیں گے جو بیان کرنے کے لائق۔ ناگفتہ بہ کا مطلب ہے جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا، نا قابل بیان، بولنے کے لائق نہیں، ایسے حالات پیدا ہو جائیں گے۔ لہذا ہم علماء، دعات، نوجوان، عوام، علماء، دعات، نوجوان اور عوام، سب کو اس سلسلے میں چوکنا ہونے کی ضرورت ہے کہ ہم درآمد افکار و نظریات، یعنی باہر سے اندر آنے والے افکار و نظریات اور مشکوک مبادی کو، یعنی مشکوک ڈاؤٹ فل سورس، کیا نام ہے، اصولوں کو، ڈاؤٹ فل اصولوں کو، خواہ وہ کتنا ہی حق اور خیر یعنی سنت کے لبادے میں ملبوس نظر آئیں، ہرگز قبول نہ کریں۔ کتنا بھی وہ اچھا لگیں، کتنا بھی وہ حق دکھائی دے، کتنا بھی خوبصورت دکھائی دے، ہماری سب کی ذمہ داری ہے، علماء، دعات، عوام، نوجوان، سب کی ذمہ داری ہے کہ کسی بھی نئے راستے کو ہرگز قبول نہ کریں، جو دیکھنے میں کتنا بھی خوبصورت لگتے ہوں، ہم اس کو بالکل بھی تسلیم نہ کریں، کیونکہ ہمیں الحمدللہ اپنی حالت کے بارے میں کسی طرح کا شک و شبہ نہیں ہے۔ ہم الحمدللہ اہل حدیث، ہم سلفی، اہل سنت والجماعت کے عقیدے منہج پر چلنے والے لوگ ہیں، کیا ہمیں کوئی ڈاؤٹ ہے؟ ہم علم اور بصیرت کی روشنی میں الحمدللہ پورے اطمینان کے ساتھ اس پر عمل کر رہے ہیں، ہمیں کوئی ڈاؤٹ نہیں۔ تو پھر کیوں ادھر ادھر جانا، کیوں اس کی سننا، کیوں اس کو پڑھنا،
क्यों उसकी बातें सुनना, क्यों उसके मसाइल को लेना? क्या हम शक शुबे में हैं? क्या डाउट में हैं हम कि अभी किसी और देखो, और देखो, हो सकता है वहां सच्चाई हो, वहां सच्चाई हो? ऐसी कोई नौबत तो नहीं है। खत्म है, फाइनल है ये। हम इल्म बसीरत के साथ, पूरे एतमाद के साथ अपने मनहज पर चल रहे हैं, इसलिए हमें किसी और तरफ जाने की, देखने की जरूरत नहीं है। ये हो गई बात। आइए अभी बाकी है आगे सवाल का बकिया हिस्सा। इनमें जो हाशिए जो आए हैं वो हम पढ़ लें। लिखा है, शुरू में क्या कहा था? इस मुल्क के उलमा को छोड़कर, यानी गुमराही जो पैदा हुई सऊदी अरब में, इन्हिराफ, और अपने मुल्क के उलमा को छोड़कर। सवाल ये पैदा होता है कि अपने उलमा को छोड़कर क्या मतलब है? क्या मतलब है इसका? कहते हैं अपने उलमा को नहीं छोड़ना है, अपने उलमा के साथ ही वाबस्ता रह करके काम करना है, इल्म हासिल करना है। नंबर एक देखिए, क्योंकि हमें इस बात का पूरा यकीन है कि अकीदा व मनहज के एतबार से इस मुल्क के उलमा बाकियान सलफ हैं। इस मुल्क के उलमा क्या हैं? बाकियान सलफ, यानी सलफ सालिहीन का जो अकीदा, मनहज, नजरिया, फिक्र था, अफकार नजरियात और अकायद थे, वही सिलसिला आज हमारे उलमा के अंदर भी मौजूद है। गोया कि उसी का बकिया हिस्सा है जो हमारे सामने मौजूद है, क्योंकि उसी नक्शे कदम पर चलने वाले लोग हैं। तो ये बात बहुत अहम है कि हम क्या समझें कि हमने अपने उलमा से ही जुड़ करके रहना है। सलफ का जो रास्ता था उसी का तसलसल है ये उलमा, जिन उलमा के हमें जिन उलमा की रहनुमाई हमें अल्लाह तबारक व तआला ने अता फरमाई है। फिर भी हम अल्लाह पर किसी की सफाई पेश नहीं करते। यानी क्या मतलब? इंसान है, गलती कभी किसी से हो सकती है। हम ये नहीं कहते कि सब मासूम हैं, गलतियों से पाक हैं, उनसे कोई गलती नहीं हो सकती है, हम ये नहीं कहते हैं। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र है कि इस मुल्क के उलमा, सलफ़ सालिहीन के जो उलमा थे, उन्हीं के नक्शे कदम पर चलने वाले, उन्हीं के रास्ते पर की पैरवी करने वाले ये उलमा हैं। इसी तरह कुछ और भी सलफी उलमा हैं जो दीगर ममालिक में फैले हुए हैं। कुछ और सलफी उलमा दीगर ममालिक में, यानी शेख सालिह फौजान ये कहना चाहते हैं या शेख जमाल ये कहना चाहते हैं कि इसका मतलब, हमारे कहने का मतलब ये नहीं कि सलफी उलमा या सलफ के रास्ते पर चलने वाले सिर्फ सऊदी अरब के अंदर ही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दीगर ममालिक के अंदर भी सलफी उलमा फैले हुए हैं, लेकिन ये बात दीगर ममालिक के उमूमी उलमा के मुकाबिल इस मुल्क के उमूमी उलमा के बारे में है। यानी मैं जो गुफ्तगू कर रहा हूँ, शेख जमाल जो है गुफ्तगू कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं जो अभी फिलहाल गुफ्तगू कर रहा हूँ अपने मुल्क के उमूमी तौर पर उलमा के बारे में कर रहा हूँ, वरना दुनिया के और मुल्कों में भी अल्हम्दुलिल्लाह सलफी उलमा मौजूद हैं, क्योंकि अपने मुल्क के आवाम को समझा रहे हैं ज्यादातर, खास तौर पर, इसलिए ये बात उन्होंने कह दी। तो बहरहाल ये हो गई बात। क्यों? आखिर इसका जवाब है कि क्यों अपने मुल्क के उलमा से जुड़े रहो। अब आज जो है, क्योंकि वो मुल्क एक मिशन पर चल रहा है, इसलिए वो इस तरह से भी कह सकते हैं, कह रहे हैं कि हम अपने मुल्क के उलमा, क्या हम लोग कह पाएंगे अपने मुल्क के उलमा? क्योंकि हमारे मुल्क में एक रास्ता है ही नहीं कि अपने मुल्क के उलमा से कहें, बल्कि बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारे उलमा हैं, अलग अलग रास्ते पर चलने वाले, अलग अलग फिरकों के उलमा हैं, इसलिए हम ये नहीं कह पाएंगे अपने मुल्क के उलमा। लेकिन वहां चूंकि एक ही मनहज है, था और आज भी है, कुछ इन्हिराफात जो आए हैं वो बाहर से आए हैं, इसलिए उन्होंने कहा अपने मुल्क के उलमा। तो हम लोग क्या कहेंगे? अपने मनहज के उलमा, क्योंकि यहां पर मनहज एक नहीं है, बल्कि यहां पर न जाने कितने रास्ते हैं, इसलिए हम कहेंगे अपने मनहज के उलमा। खैर, ये हो गई बात। उसके बाद शेख ने क्या कहा था? कुछ ऐसे मशकूक या गुमराह गर लोग, मशकूक और गुमराह करने वाले, उस पर कहते हैं नंबर 2, जैसे मनहजुल अंबिया फी दावती इलल्लाह। बड़ी अजीबोगरीब बात है। नाम देखिए किताबों का, किताबों का नाम देख, किताबों का नाम क्या? मनहजुल अंबिया फी दावा इलल्लाह, अल्लाह के दीन की दावत देने में अंबिया का तरीका, अल्लाह की दीन की दावत में अंबिया का तरीका। इसलिए आप नाम से तो बिल्कुल धोखा खा जाएंगे। अभी आपने देखा कि इखवानियों की मैगजीन का नाम क्या था? अस्सुन्ना। मैगजीन का नाम अस्सुन्ना है। शेख अलबानी कहते हैं नाम ही है सिर्फ सुन्नत का, अंदर कोई सुन्नत की चीज नहीं है। तो अजीबो गरीब बात। यहां भी देखिए, ये दूसरे साहब हैं, ये दूसरे साहब हैं, ये एक नया नाम है जिसका तारुफ आपके सामने आज होने जा रहा है। ये भी इन्हिराफ की राह पर चलने वाले हैं। जैसे मनहजुल अंबिया फी दावा इलल्लाह नामी किताब के मुअल्लिफ मोहम्मद सुरूर बिन नाइफ ज़ैनुल आबिदीन,
سروری بھی ایک طبقہ پایا جاتا ہے، سروری ملتا جلتا ہے تھوڑے سے فرق کے ساتھ، انشاءاللہ تصویر واضح ہو جائے گی ان کی باتیں جب آپ پڑھیں گے۔ تو یہ جو محمد بن سرور بن نائف زین العابدین، ان کی کتاب کا نام کیا ہے؟ منہج الانبیاء فی الدعوہ الی اللہ۔ اور میرے بھائی قاری محترم، انشاءاللہ ہم اس کتاب سے اس کے کچھ بعض افکار و نظریات نقل کریں گے۔ کتاب سے کچھ اقتباس آئے گا تب بات واضح ہوگی نا۔ اچھا، اب چونکہ آگے نقل ہونے والا ہے اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اس پر ابھی کوئی بات آپ کے سامنے نہ کروں، کیونکہ بات آگے آ رہی ہے، وقت بچے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ خالی آپ اتنا ذہن میں رکھیں کہ مشکوک اور گمراہ کرنے والے، مشکوک اور گمراہ کرنے والے، اس کی ایک مثال یہ دوسری آ گئی۔ اس سے پہلے ایک مثال آ چکی اخوانیوں والی السنہ، اور یہاں پر منہج الانبیاء فی الدعوہ الی اللہ، تیسرا نام آ رہا ہے۔ اسی طرح وہ لوگ جو مسعری اور سعد فقیہ کے نام سے جانے جاتے ہیں، مسعری، ابھی کوئی مسعری کا ذکر کر رہا تھا ساتھیوں میں سے کوئی، یہ مسعری اور سعد فقیہ کے نام سے جانے جاتے ہیں، جنہوں نے اللہ کی نعمت کی ناشکری کی۔ یہ تب سعودی عرب کے ہی ہیں، یہ سب سعودی عرب کے ہی ہیں، لیکن انہوں نے جب ان کی فکر بدل گئی، انحراف آ گیا، تو ان لوگوں نے ملک بھی چھوڑ دیا۔ جنہوں نے اللہ کی نعمت کی ناشکری کی اور مسلمانوں کی جماعت سے نکل کر سرزمین کفر میں چلے گئے۔ یہ سب یورپ میں رہتے ہیں، یہ لوگ سب یورپ میں رہتے ہیں، اور وہاں جا کر ضلالت و گمراہی کی دعوت دینے لگے۔ پھر دونوں کا معاملہ یہاں تک پہنچا کہ دونوں ایک دوسرے پر لعنت کرنے لگے، آپس میں باطل تو باطل ہی ہے، دونوں ایک دوسرے پر لعنت کرنے لگے، اور اعلیٰ رؤوس الاشہاد اخبارات میں ایک دوسرے کو رسوا کرنے لگے، یعنی ساری دنیا کے سامنے میگزینوں میں، اخبارات میں اس کے خلاف لکھ رہا ہے، اس کے خلاف لکھ رہا ہے، پرانی بات ہے۔ اسی طرح تیسرا نام، چوتھا نام ہو گیا نا، محمد بن سرور کا ہو گیا، محمد مسعری ہے، سعد فقیہ ہے، اور تیسرا نام اسی طرح ابن لادن، جس کو بن لادن لوگ کہتے ہیں۔ تو یہ بن لادن جو ہے نا، اس کے بارے میں بھی دیکھیے، اس کا بھی مسئلہ کیا ہے۔ اس نے بھی اللہ کی نعمت کی ناشکری کی، اہل سنت والجماعت کے راستے سے بھٹک کر خوارج کا مذہب اپنا لیا، اہل سنت کے راستے سے بھٹک کر خوارج کا راستہ اختیار کر لیا۔ دنیا بھر میں لاقانونیت اور فتنہ انگیزی کرنے لگا۔ یہی وہ چیزیں ہیں نا، ہاں، یہ نہیں بھائیں گی، لوگ کہیں گے کہ دیکھو وہ آدمی ساری دنیا میں جہاد کر رہا ہے، امریکہ سے مقابلہ کر رہا ہے، اور اس کو لوگ خارجی کہہ رہے ہیں، اتنا بڑا کارنامہ انجام دے رہا ہے، اس کو خارجی کہہ رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ سب کے سب جو ہے نا، وہ مغربی ممالک کے سب ایجنٹ ہیں۔ اس طرح کی بات ہے۔ ہم اصولوں پر چلنے والے لوگ ہیں، کتاب و سنت کے دلائل سے باہر نکل کر کے اپنی عقل پرستی کے ساتھ نئی زندگی گزارتے۔ اللہ کا دین کیا کہتا ہے؟ ایک ایسا ملک جو کتاب و سنت کی بنیاد پر قائم ہوا، اس کا ایک حاکم ہے، اس ملک کا دستور کتاب و سنت اور سلف کا طریقہ ہے، اس کے علماء اس کے تابع ہیں، منسٹریاں اس کے تابع ہیں، جامعات یونیورسٹیاں اس کے تابع ہیں۔ تو ایک آدمی اس اسلامی ملک سے مسلمانوں کے حاکم کی اجازت کے بغیر باہر نکل کر کے کوئی بھی ایکٹیویٹی کیسے کر سکتا ہے؟ خروج ہے کہ نہیں خروج ہے؟ یہ اس کے خروج ہونے میں کوئی شک نہیں، اور آگے بہت ساری باتیں آئیں گی، یہاں پر اختصار کے ساتھ یہ بات آئی۔ تو کہتے ہیں کہ دنیا بھر میں لاقانونیت اور فتنہ انگیزی، اسی لیے اب یہ سب باتیں سننے والا کیا کہے گا؟ ہمیں کہے گا یہ سب کے سب امریکہ کے ساتھی ہیں، یہ سب ان کے دوست ہیں، ان کے ایجنٹ، کیونکہ دیکھو اس نے تو جہاد کا اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا، لوگ بن لادن کی برائی کر رہے ہیں، یہ ہے۔ اچھا، فساد پھیلانے کے کام میں لگ گیا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی اور اللہ سبحانہ و تعالی اس کے اور اس جیسے دوسروں کے گھات میں ہیں، یعنی اس طرح کے جتنے بھی لوگ ہیں سب اللہ تبارک و تعالی کی نظر میں ہیں۔ تو یہ 3 4 5 نام آ گئے نا، ان لوگوں کی وجہ سے اس ملک میں نوجوان عوام برباد ہوئے۔ کتنی سرگرمی تھی اس کی بن لادن کی، اس وقت ایسا لگتا تھا کہ ایک بہت بڑی تعداد نوجوانوں کی جو ہے وہ بالکل بن لادن کو سمجھتی ہے کہ دنیا میں اس سے بڑا کوئی موحد، اس سے بڑا کوئی دین پر عمل کرنے والا نہیں ہے۔ اس طرح کی ذہنیت اس وقت بن گئی تھی، صورتحال، اور لوگ دعائیں کرتے تھے، بہت سارے لوگ دعائیں کرتے تھے، کہتے تھے کہ وہ تو اللہ کا نام لیتا ہے، لا حول، وہ الا ماشاء اللہ کہتا ہے، انشاء اللہ کہتا ہے، باذن اللہ کہتا ہے،
بحول اللہ وقوت ہی کہتا ہے، اس سے کہاں لازم آتا ہے؟ تمہارا قدم غلط ہے، تم نے خروج کیا ہے مسلمانوں کے حاکم سے، مسلمانوں کے ملک سے، مسلمانوں کی جماعت سے تم نے نکل کر کے یہ راستہ اختیار کیا ہے۔ اچھا ایک چیز اور دیکھیں، انجام کیا ہوتا ہے؟ یہ تو ایسی مثال ہے جو آنکھوں کے سامنے ہے نا لوگوں کے، کیا انجام ہوا؟ پورے ماحول پر نظر رکھ کر کے دیکھو، ایک سرسری طور پر ذہن میں لا کر کے دیکھو کہ اس سے کون سی توحید کا فائدہ ہوا ہے، کون سی سنت کا فائدہ ہوا ہے، اس سے کون سی جان بچی ہے، اس سے کون سی آبرو بچی ہے، اس سے کون سا مال بچا ہے، اس سے کون سا امن و سلامتی کا، شانتی کا ماحول پیدا ہوا ہے، اس سے دعوت توحید و سنت کو کون سی مضبوطی ملی ہے، اس سے اسلام کو کون سا سپورٹ ملا ہے؟ سب منفی ہے کہ نہیں منفی ہے؟ کوئی پہلو آپ کو اچھا نہیں ملے گا، خود اپنا وجود بھی کھو گیا، اس کا خاندان اور جو کچھ بھی اس کے تعلقات سب کا سب ضائع ہو گیا کہ نہیں ضائع ہو گیا؟ یہی انجام ہوتا ہے۔ ولی امر کے تابع ہوتے، حاکم وقت کے تابع رہتے، اسلامی نظام کے تابع رہتے، انشاءاللہ تبارک و تعالی امن و سکون ہوتا۔ کتنے جان و مال کا نقصان ہوا ہے، کتنی سلفیت اور اہل حدیثیت بدنام ہوئی ہے دہشت گردی کے نام پر، اس کی صفائی کرنے میں صدیاں لگ جائیں گی، اس کا نقصان برسہ برس، زمانہ در زمانہ اس کا نقصان اٹھانا پڑے گا۔ تو یہ سب خروج کے نتائج ہیں، جن کو لوگ مجاہد سمجھتے تھے، ہے کہ نہیں؟ بہت بڑی تعداد کہتے تھے کہ دنیا میں اس سے بڑا مجاہد کوئی نہیں، لیکن جب فتنہ بہت زیادہ عام ہو جائے تو حق پرست بھی بہت زیادہ سوچ سمجھ کر کے زبان کھولتے ہیں۔ اس فتنے میں یہ بھی دیکھنا ہے کہ زبان کھولنا ہے کہ نہیں کھولنا ہے۔ پھر آخری درجہ آتا ہے کہ آدمی دل سے اس چیز کو منکر سمجھے، کیونکہ زبان کھولنا بھی ممکن نہیں رہ جاتا کبھی کبھی، اسی لیے اللہ کے نبی نے بتلا دیا تھا کہ تم دل سے انکار منکر کرو، جب زبان بھی نہ کھل سکتی ہو، بولا بھی نہ جا سکتا ہو، قلم بھی نہ چلایا جا سکتا ہو، اور جب فتنہ بہت زیادہ عام ہو جاتا ہے تو پھر ایسا لگتا ہے کہ پوری فضا ان کی ہے، ہم تو نہتھے باقی بچے، اس طرح کی صورتحال بن جاتی ہے۔ تو یہ چند مثالیں ہیں، ان چند مثالوں پر انشاءاللہ آگے گفتگو آئے گی، اور ان لوگوں کے عقائد، ان کے نظریات، ان کی ایکٹیویٹیز، ان کی کتابیں، ان کی میگزین، ان سب پر انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ گفتگو ہوگی۔ یہاں اس سوال کے جواب میں سرسری طور پر شیخ نے بطور مثال، اور یاد رکھنا مشکوک لوگ اور گمراہ کرنے والے لوگ، یہ دو طبقے ہیں، ان دو طبقوں کی 2 3 4 مثالیں ان شخصیتوں کی ہے، یہ سارے کام ان لوگوں نے کیے ہیں۔ اچھا اس کے بعد حاشیہ نمبر 1 جو ہے صفحہ نمبر 193 میں، حاشیہ نمبر جو 1 ہے اسے بھی پڑھ کر کے ختم کر لیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالی ہے نا ہم آگے والی بات اگلے سیشن میں پڑھیں گے۔ آخر میں بات کیا کہی ہے؟ الحمدللہ ہم اپنے دین کے بارے میں کسی شک شبے میں نہیں ہیں، اپنے دین کے بارے میں کسی شک شبے میں نہیں ہیں، پورے اطمینان کے ساتھ اللہ کی توحید، سنت اور صحابہ کے طریقے پر چل رہے ہیں۔ ایک شخص حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس آیا اور کہنے لگا، اور ایسے کہنے والے بہت سارے آپ کو ملیں گے، آپ کو کہیں کہیں میڈیا پر ملیں گے، کوئی آپ کو فزیکل کوئی ملے گا، آپ کو سمجھانے کی کوشش کرے گا، کیونکہ ہمارے نوجوانوں کے بیچ میں مسجدوں کے اندر بھی گھس گھس کر کے کوئی انکار حدیث، کوئی خارجیت، کوئی رافضیت، کوئی اخوانیت کی تعلیم دے رہا ہے، تو ایسے سوالات کرنے والے آپ کو بہت ملیں گے۔ آپ کا اس وقت یہ جواب ہونا چاہیے، یہ سلف کا طریقہ ہے، ہمیں یہی جواب سیکھنا ہے، یہی جواب دینا ہے، اسی فکر کے ساتھ ہمیں زندگی گزارنی ہے۔ ایک شخص حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے ابو سعید، یہ ان کی کنیت ہے، میں آپ سے جھگڑنا یعنی کچھ بحث و مباحثہ کرنا چاہتا ہوں۔ آج سے لوگ کہتے ہیں بھائی میں آپ سے کچھ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں، آئیے 1 2 مسئلے پر آپ سے ڈسکس کرنا ہے۔ تو ایسے ہی حسن بصری کے پاس کوئی آیا، اس نے کہا، تو حسن بصری نے کہا میرے پاس سے ہٹ جاؤ، میرے پاس سے ہٹ جاؤ، کیونکہ میں نے اپنا دین خوب اچھی طرح سے جان لیا ہے، میں جس دین پر چل رہا ہوں پورے علم کے ساتھ چل رہا ہوں، پوری بصیرت کے ساتھ چل رہا ہوں، کوئی شک شبے میں نہیں ہوں کہ اس سے اچھا ملے گا تو کہیں اور چلے جاؤں گا، اس سے اچھا ملے گا تو تیسری جگہ چلے جاؤں گا، ایسی پوزیشن میں نہیں ہوں، بلکہ میں کیا ہوں، خوب اچھی طرح سے اپنے دین کو میں نے سمجھ لیا ہے، پورے علم اور بصیرت کے ساتھ اپنے دین پر عمل کر رہا ہوں۔ تم سے وہی جھگڑے گا جسے اپنے دین میں شک ہے، جس کو شک ہے وہ ڈسکس کرے گا، تم اس کی بات، اپنی بات منوا لو گے، تمہاری بات مان لے گا وہ، لیکن مجھے اس کی ضرورت ہی نہیں باقی بچی نا کہ آپ سے بحث و مباحثہ کروں، کیونکہ میں تو حق پر پہنچ چکا ہوں اور حق پر علم کے ساتھ چل رہا ہوں۔ تو یہ بات یاد رہے کہ کسی ایسے مسئلے پر ڈسکس کرنے کے لیے کوئی آئے جو آپ کو مثال کے طور پر یعنی
آپ کو سمجھا لینا چاہتا ہو، آپ کو مطمئن کر دینا چاہتا ہو، تو آپ کہیے کہ نہیں، یہ سب مسئلے پر بات مجھے نہیں کرنا ہے، ہم جس راستے پر چل رہے ہیں وہ راستہ اندھیرے میں نہیں ہے، شک شبہ میں نہیں ہے، کنفیوژن کے ساتھ نہیں عمل کر رہے ہیں کہ اس کے بعد بھی کسی اور راستے کی تلاش ہے اور وہ ملے گا تو اس پر چلے جائیں۔ ہم جس پر چل رہے ہیں علم کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ چل رہے ہیں۔ یہ شرح اصول اعتقاد اہل سنہ کا واقعہ ہے۔ ایک اور بات، اس کے بعد بات ختم ہو جائے گی۔ معن بن عیسیٰ بیان کرتے ہیں، معن بن عیسیٰ بیان کرتے ہیں، امام مالک رحمہ اللہ ایک دن مسجد سے نکلے۔ واقعات آپ دیکھیے، ہم تو کتنے چھوٹے طلبہ ہیں، ادنا ہے کہ نہیں ادنا ہے، تو ہماری بات تو بہت مشکل ہے۔ یہ بات کس کی؟ حسن بصری کو لوگ دھوکہ دینے کے لیے آتے تھے، امام مالک کو ورغلانے کے لیے لوگ آتے تھے۔ کیوں آتے تھے معلوم آپ کو؟ کہ حسن بصری اگر گھوم گئے تو پتہ نہیں کتنے لوگ ان کے پیچھے گھوم جائیں گے، امام مالک اگر کہیں تھوڑا سا نرم ہو گئے تو نہ جانے کتنے لوگ امام مالک کے پیچھے ان کے موقع پر آ جائیں گے۔ اس لیے اس طرح کے لوگوں کو تو یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہتھ کنڈا اور سازش صرف عوام کے ساتھ نہیں چلتی باطل کی، جو علماء ہیں، دعات ہیں، جن کے سننے والے بہت سارے لوگ ہیں، جن کو فالو کرنے والے بہت سارے لوگ ہیں، ہے نا، ان کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، کسی شبہے میں ڈال کر کے ان کی بات، ہے نا، اپنی بات منوا لی جائے۔ امام مالک رحمہ اللہ ایک دن مسجد سے نکلے، اس کا مطلب مسجد نبوی سے نکلے، وہیں مدرس تھے، ہے نا، زندگی بھر درس حدیث دیتے رہے۔ درحال کہ آپ میرے ہاتھ پر ٹیک لگائے ہوئے تھے، مان بن عیسیٰ کہتے ہیں، ہے نا، کہ میرے ہاتھ پر ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ اتنے میں ابو الحوریہ یا بعض روایتوں میں ابو الحوریہ نامی ایک شخص آپ سے ملا جو بدعت ارجا سے متہم تھا، یعنی مرجیہ کے عقیدے پر چلنے والا تھا۔ کون سی بدعت تھی اس کے ہاں؟ مرجیہ کی بدعت، یعنی ایمان ہے، توحید ہے، تو عمل سے، بدعملی سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ توحید خالص ہے تو عمل برا ہو تب بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا، یا عمل نہیں کریں گے تب بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ جیسے عقیدہ خراب ہو تو نیک عمل سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ مرجیہ کا ہی عقیدہ ہے نا کہ جیسے بدعقیدگی کے ساتھ نیک عمل سے کوئی فائدہ نہیں ملے گا، ایسے صحیح عقیدے کے ساتھ بدعملی سے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ یہ ان کا نظریہ ہے مرجیہ کا، اور ارجا کا عقیدہ یہ بدعتی عقیدہ ہے۔ تو ایک جو ابو الحوریہ تھا، یہ مرجیہ کے عقیدے پر چلنے والا آدمی تھا۔ کہنے لگا، اے اللہ کے بندے، ذرا میری ایک بات سنو جو میں تم سے کہنا چاہتا ہوں، اور مباحثہ کر کے تمہیں اپنی رائے بتانا چاہتا ہوں۔ امام مالک مسجد سے نکلے تو اس نے ملاقات کی اور امام مالک سے کہا کہ تھوڑی سی ایک دو مسئلے پر آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں میں، اور اپنی بات میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، انہوں نے کہا اگر تم مباحثے میں مجھ پر غالب آ گئے تو؟ امام مالک نے سمجھایا کہ اچھا ٹھیک ہے، تم مجھ سے مباحثہ کرنا چاہتے ہو، مناظرہ کہہ لو یا ڈسکشن کہہ لو، اگر آپ مجھ سے ڈسکشن کرو گے اور اگر تم غالب آ گئے، یعنی بات چیت کرنے میں، سمجھانے میں تم بڑھ گئے اور میں ہار گیا، تو کیا کرنا ہوگا؟ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر میں غالب آ جاؤں گا تو تم میری بات مان لینا۔ ظاہر سی بات ہے کہ میں سمجھانے میں کامیاب ہو گیا اور میں اپنی بات آپ کو سمجھا چکا، اور آپ مطلب ہار گئے، اپنی بات نہیں منوا سکے، تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ میری بات مان لینا۔ یہ امام مالک نے سے اس ابو الحوریہ نامی شخص نے کہا، اگر میں تم پر غالب آ گیا تو تم میری پیروی کرنا، ٹھیک ہے؟ انہوں نے کہا اور اگر کوئی تیسرا شخص آ جائے اور ہم دونوں سے بحث کرنا شروع کر دے اور وہ ہم دونوں سے جیت جائے تو؟ تیسرا آدمی آئے اور ہم دونوں سے زیادہ تیز نکلے، تم مجھ سے تیز نکلے اور تیسرا ملے جو ہم دونوں سے تیز نکلے بات چیت کرنے میں، تو کیا کرنا ہوگا؟ کہا ہم دونوں اس کی پیروی کر لیں گے، یعنی تم ہار جاؤ گے، میری بات مان لو گے، اور ہم دونوں سے کوئی مناقشہ کرے گا اور وہ ہم دونوں سے زیادہ تیز ہوگا، ہم دونوں کو ہرا دے گا، تو ہم دونوں چھوڑ کر کے اس کی بات کو مان لیں گے، اس کی پیروی کر لیں گے۔ تو کہا ہم دونوں اس کی پیروی کر لیں گے۔ امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا، اب دیکھیے ہے اصل میں جواب، یہی سمجھانے کے لیے انہوں نے کہا تھا، اے اللہ کے بندے، اللہ عز و جل نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف ایک دین دے کر کے بھیجا ہے، دین ایک ہی دے کر کے بھیجا ہے نا، الگ الگ تو نہیں ہے، ایک دین دے کر کے بھیجا ہے، اور میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ ایک دین سے دوسرے دین کی طرف منتقل ہو رہے ہو۔
اس نے سمجھا دیا تو اس کی مان لو گے، اس کو کوئی سمجھانے والا آ گیا تو اس کو چھوڑ کے تیسرے والے کو مان لو گے۔ تو دین کتنا ہے؟ دین ایک ہی ہے۔ تم یہاں سے بدل کر کے دوسرے پر جاتے ہو، اس کو بدل کر کے تیسرے پر جانے کی بات کرتے ہو، یہ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا لایا ہوا دین نہیں ہے۔ تو یہ بتانا یہ تھا کہ یہ بحث و مباحثہ، یہ ڈسکس اور ان مسائل میں جو مسلم ہیں ایک دم، اس میں بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ایسے مسائل میں کوئی آئے ورگلانے کے لیے، بہکانے کے لیے، تو اس میں ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت سارے نوجوان آج کل بیچ بیچ میں گھوم رہے ہیں مسجدوں کے اندر، اور کچھ نوجوانوں کو پکڑ کر کے وہ سمجھاتے ہیں کہ دیکھو قرآن کی ایک آیت ہے، مجھے آپ سے اس قرآن کی آیت کے بارے میں ڈسکس کرنا ہے۔ کیا ڈسکس کرنا ہے؟ یہ قرآن کی آیت ہے جسے پتہ چلتا ہے کہ قرآن دین کے لیے کافی ہے، دین اسلام کے لیے قرآن کیا ہے؟ کافی ہے۔ تو کیا مطلب ہے اس کا؟ جب اللہ کہتا ہے قرآن کافی ہے، اور قرآن لوح محفوظ سے اترا ہے، جبریل کے ذریعے سے اللہ کے نبی کے دل پر آیا ہے، تو اس کے صحیح ہونے میں کوئی حق ہونے میں کوئی ڈاؤٹ بھی نہیں، شک و شبہ بھی نہیں ہے۔ جبکہ اللہ کے نبی کی حدیث جو ہے اس میں یہ ڈاؤٹ ہے، 200 سال کے بعد لکھی گئی، 300 سال کے بعد لکھی گئی، ایسا ہوا ویسا ہوا، راوی سچے بھی ہیں جھوٹے بھی ہیں، حافظہ کا صحیح تھا، بعض لوگوں کا حافظہ صحیح نہیں تھا، یہ سارے مسائل ہیں۔ اور اللہ کہہ رہا ہے کہ قرآن میں ساری چیزیں ہم نے ڈیٹیل سے بیان کر دی ہیں، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم کو قرآن کے علاوہ حدیث کی ضرورت ہی کیا ہے؟ کیوں جاؤ ڈاؤٹ والے کام میں پڑھنا، شک میں پڑھنا، صحیح ضعیف کے مسائل میں پڑھنا؟ اس سے بہتر ہے کہ قرآن کریم کافی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس میں ساری تفصیل بیان کر دی ہے، تبیان لکل شیء، ہر چیز کی وضاحت۔ ایسے اور بھی آیتیں جو اس معنی کی ہیں پڑھ کر کے۔ تو اب ہمیں کیا کرنا ہے کہ بھائی ہمیں معلوم ہے نا مسلم عقیدہ کہ قرآن سنت کبھی جدا نہیں ہو سکتے، سنت کے بغیر قرآن کبھی سمجھ میں نہیں آ سکتا، دین پر آدمی رہ ہی نہیں سکتا سنت کے بغیر۔ تو اس پر کوئی ڈسکس کرنے کے لیے آئے تو کیا آپ اس کی بات کو سنیں گے بیٹھ کر کے؟ آپ کہیں گے نہیں، یہ سب موضوع پر بات ہی نہیں کرنا ہے، ان سب موضوعات کے بارے میں بات کرنا ہی نہیں ہے۔ ہم علم اور روشنی، علم اور بصیرت کی روشنی میں الحمدللہ اللہ کے دین پر عمل کر رہے ہیں۔ میں پتا ہے کہ سنت کے بغیر اللہ کے دین پر عمل نہیں ہو سکتا، اس لیے اس موضوع پر آپ ڈسکس کر کے ہم کو سمجھانے کی کوشش مت کرو۔ یہ نہ کہیں کہ مجھے تو پتا ہے قرآن کی آیتیں حدیثیں معلوم ہے، ڈسکس کر کے دیکھتے ہیں کیا بولے گا وہ، تو آپ کو شبہے میں ڈال دے گا، وہ شبہے میں ڈال دے گا، اور شبہے دلوں کو کھینچ لیتے ہیں۔ شبہات کانٹوں کی طرح ہیں، آنکڑوں کی طرح ہیں، جو دلوں کے اوپر لگتے ہیں اور دلوں کو کھینچ لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد واپس آدمی حق کی طرف آ سکے گا یا نہیں آ سکے گا، اس کی کوئی ضمانت نہیں ہے۔ تو بہرحال اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو حق کی معرفت، بصیرت کے ساتھ، علم کے ساتھ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی اس طرح کے باطل افکار و نظریات لے کر کے امت میں گمراہی کا دروازہ کھولنا چاہتے ہوں، ورگلانا چاہتے ہوں، ایسے لوگوں کی سازشوں کو، ان کے مکر و فریب کو، ان کی چالوں کو اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔